الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ یا تو باعث خیر ہوگی جس سے ہمارے لوگ خیر پائیں گے، یا پھر یہ باعث شر ہوگی جس سے لوگ شر پائیں گے اور ہم سے تنگ رہیں گے۔ یہ زندگی اتنی کم قیمت نہیں ہے، اور بندے کو چاہیے کہ وہ اس زندگی کو اللہ کا بندہ بن کے گزارے۔ اور اللہ کا بندہ وہ کیسے بنے گا؟ جب وہ اللہ کی بندگی کرے گا، جب اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی۔ اور فکر تب پیدا ہوگی جب وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا، اور ایسے لوگوں کی سنگت میں جا کے بیٹھے گا کہ جن کو دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ جب ان کا کلام سنو تو تمہارے علم میں، عمل میں اضافہ ہو، اور جب تم ان کے عملوں کو دیکھو تو تمہارے اندر قیامت کی فکر پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو جب ہم ایسی سنگت میں بیٹھیں گے تو پھر لازمی سی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ فکر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بہترین مہینہ ہے جس کے اندر ہم یہ پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس پریکٹس کے ذریعے ہم اپنی آنے والی زندگی کو بھی باعث خیر بنا سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہمارا درس جاری و ساری ہے، آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے رمضان المبارک میں نیک اعمال اور ان کا اجر۔ کہ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی کرنے چاہیے، لیکن عام دنوں میں ان کا اجر و ثواب اتنا نہیں ہوتا جتنا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا کے دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پہ احسان بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے تمام دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ صدقے میں دے دیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ رمضان المبارک جب آتا تو آپ ہر قیدی کو آزاد کر دیتے تھے، اور کوئی بھی سائل جو آپ کے پاس آتا ہوتا تھا تو آپ اسے خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو رمضان المبارک میں دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تمہارے پاس رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو تم اس مہینے میں نیت کو سامنے رکھو، اور اس مہینے میں تم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال اور غریب لوگوں پر خرچ کرو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم رمضان کے مہینے میں کھلا خرچ کرو، کیونکہ اس مہینے میں خرچ کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہی ہے۔ چلا کہ عام دنوں میں بھی انسان خرچ کرتا ہے، لیکن جو رمضان المبارک میں خرچ کرتا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے، اس کی نیکیوں میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان شریف میں ایک رکعت نماز پڑھے گا، اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان شریف میں 2 لاکھ رکعت پڑھنے سے ملتا ہے۔ اور رمضان شریف میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ جو غیر رمضان شریف میں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ملتا ہے۔ اسی طرح جو رمضان شریف میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو 60 لاکھ ہولے پہنائے گا۔ اور جو کوئی رمضان شریف میں کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے زمین کے برابر غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا خیرات کیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف میں روزے دار کو پانی پلائے گا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا گویا ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسافر کو روزہ کھلوائے گا وہ پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح جو ہے وہ گزر جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں ننگے پاؤں والے کو جوتا پہنانے والا اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے نور کا براق عطا فرمائے گا، جس پر وہ سوار ہو کر پل صراط پر سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ معلوم چلا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ اس رمضان المبارک میں اس کا ثواب اتنا بلند کر دیا گیا کہ اس کے جو انعامات ہیں وہ ہماری سوچ اور وہم و گمان سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے دن میں یا رات میں 10 بار استغفار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام اور حاملان عرش کا ثواب عطا کرے گا، اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا استغفار پڑھا کریں؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار جو ہے اس کی کثرت کی جائے۔ تو معلوم چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو ایک مہینے کا مہمان ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور بندہ اس مہینے کو پا کے اور پھر ان اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جائے تو یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔